ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو ذلیل و رسوا فرمائے گا۔ اور اس حدیث کو اگر ہم صحابہ کی زندگی اور اپنی زندگی کے مطابق ڈھال کر دیکھیں تو یہ حدیث ہمیں بالکل سمجھ آ جائے گی کہ صحابہ کرام ان کی تعداد کم تھی، دنیا کی آسائشیں ان کے پاس کم تھیں، لیکن قرآن کی دولت، قرآن کی تعلیمات پر عمل ان کا سب سے زیادہ تھا، جس وجہ سے وہ زمانے میں عروج پاتے رہے، ترقیاں ان کا مقدر بنی رہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی رہیں۔ اور ہم آج کے مسلمان تعداد میں زیادہ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس دنیا کی آسائشیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن کیونکہ قرآن سے تعلق نہیں، اس لیے ہم دن بدن در در کی ٹھوکریں کھا کر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ تو یہ وہ حدیث پاک کہ اللہ پاک اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عروج عطا فرمائے گا اور کچھ لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ جنہوں نے اس کتاب پر عمل کیا، اپنے ہر معاملے میں اس کتاب سے رہنمائی لی، اللہ نے ان کو عروج دیا، اور جنہوں نے اس کتاب کو ان امپورٹنٹ سمجھ کر وہ بس صرف اونچی جگہ پر رکھ دیا، صرف فوتگی پر ان کو یاد آئے کہ یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ اپنے دیگر معاملات میں اس کتاب سے جنہوں نے رہنمائی نہ لی، وہ پھر در در کی ٹھوکریں کھانے کے لائق بن گئے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہماری جو ابھی جو صورتحال چل رہی ہے، کبھی ادھر سے دباؤ ہے، کبھی ادھر سے دباؤ ہے، کبھی کوئی ہمارے اوپر پریشر ڈالتا ہے، تو کبھی کون سی مصیبت سر اٹھا لیتی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو ختم کر دیا ہے۔